اس وقت شہر میں بدترین ٹریفک کا مسئلہ ہے اور کراچی کے شہری بہت شدید اذیت سے دوچار ہیں۔ ہمارے ہاں ایکسپو سینٹر میں نمائش ہوتی ہیں، وہ ظاہر ہے وہ ایک ضروری چیز ہے، لیکن اس ایکسپو سینٹر کی نمائش کی وجہ سے جو رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں اس سے لاکھوں نہیں ملینز کی تعداد میں کراچی کے شہری پریشان ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے وقت پہ کسی جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا، ٹریفک جیم ہو جاتا ہے، اور اس اذیت سے ابھی دوچار ہو ہی رہے ہیں کہ پی ایس ایل کی وجہ سے بھی ناکہ بندی کر دی جاتی ہے، حالانکہ کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ آپ سڑکوں کو بند نہیں کر سکتے۔ سیکیورٹی کا پلان ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے سڑکیں بند نہ ہوں، لیکن سڑکوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تحفظ فراہم کرنا ہے تو ہم کیا کریں، لیکن اگر آپ کو تحفظ فراہم کرنا ہے تو پھر آلٹرنیٹ پلان بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو وہ ٹریفک کا پلان کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ڈی ایچ اے میں ایک اسٹیڈیم موجود ہے، اور وہ اسٹیڈیم اس صلاحیت کا ہے کہ وہاں پاکستان ٹیم نے ایک ٹیسٹ میچ بھی کھیلا ہوا ہے، تو یہ پی ایس ایل ڈی ایچ اے میں کیوں نہیں شفٹ کی جاتی؟ میں پہلے بھی اس پر بار بار بات کرتا رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے بحریہ ٹاؤن میں ظاہر کراچی کے لوگوں کے پیسوں سے یہ بحریہ ٹاؤن بنا ہوا ہے، کراچی کے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تو وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور جب وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اسٹیڈیم موجود ہے اور اس میں سہولت بھی موجود ہے، تو پھر اس اسٹیڈیم کو یوٹیلائز کیوں نہیں کیا جا رہا؟ بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ سے بات کریں، ویسے بھی زرداری صاحب سے ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، ملک ریاض صاحب کے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو خوشی خوشی اس کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ شہریوں کو اذیت سے بچانے کے لیے آلٹرنیٹ پلان بھی ہونا چاہیے، جگہیں بھی ہونی چاہیے، اور 14 تاریخ سے لے کر اگر یہ 26-28 تاریخ تک میچز رہیں گے تو ان میچز میں اسی طرح سے اگر یہ ٹریفک کی صورتحال رہے گی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پیٹرول کتنا خرچ ہوتا ہے جب ٹریفک جیم ہوتا ہے، انزائٹیز کتنی ہوتی ہے لوگوں کو، اسٹریسز کتنے ہوتے ہیں، پریشانیاں کتنی ہوتی ہے، پولوشن کتنی ہوتی ہے، انوائرمنٹ پہ اس کا اثر کیا پڑتا ہے۔ یہ جو ادھر ادھر کی رپورٹیں شائع کروائی جاتی ہیں، کچھ تنظیمیں تو بنی ہوئی اسی لیے ہوئی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اجاگر کریں، لیکن وہ اس پر کیوں نہیں توجہ دیتی ہیں؟ تو اس پہ سول سوسائٹی کو بھی سامنے آنا چاہیے کہ یہ لاس ہمارا کتنا بڑا ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ لوگ پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب یہ ریڈ لائن جس پر ہمارے مکمل تحفظات ہیں کہ اس کے ڈیزائن میں پرابلم ہے، یہ بن بھی جائے گا تو ایک بہت بڑا ٹریفک کا مسئلہ موجود رہے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھ جائے، اس لیے کہ وہ آپ کے پاس اس ڈیزائن میں جگہ جگہ بوٹل نیکس آئیں گے، آپ کے پاس لینز پراپر نہیں ہوں گی جس میں تھرو کر سکے، اور درمیان میں آپ ایک پورا پیسیج بنا دیں گے تو اس کے نتیجے میں تو یہ ٹریفک اور پھنسے گی۔ آپ یونیورسٹی روڈ پہ ابھی نیپا چورنگی سے آگے جا کے دیکھیں اس وقت صورتحال کیا ہے، آپ یہاں سے پرانی سبزی منڈی سے آگے بڑھ کر دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر سنجیدگی سے کوئی کام کیا جاتا، اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ عملاً کام اس پر رکا ہوا ہے۔ اب یہ حکومتی معاملہ ہے، یہ انتظامی معاملہ ہے کہ آپ کا پروجیکٹ ڈائریکٹر کون ہے، کام کیسے ہونا ہے۔ آپ کے پاس تو ایک پورا پلان موجود ہوتا ہے جب بنتی ہے، ٹائم لائن موجود ہوتی ہے، اور ہمیں یہی اندیشہ تھا کہ 120 ارب روپے کی لاگت سے یہ پروجیکٹ شروع ہونا تھا، اس وقت یہ تقریباً 150 ارب روپے سے اوپر چلا گیا ہے چند مہینوں میں، اور پھر اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ کچھ نہیں پتا یہ کس مدت میں مکمل کریں گے، ڈیزائن بھی پراپر نہیں ہے، ٹائم لائن بھی میچ نہیں کر رہا ہے۔ تو اس لیے اس کے اوپر اثر نو دیکھنا چاہیے، اور جس اذیت کا شکار آپ ایک پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے دنیا میں قاعدہ ہوتا ہے کہ آپ ایک آلٹرنیٹ روٹ دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ٹریفک تھرو ہو سکے، کوئی اس میں پلان نظر نہیں آتا اور اس کے نتیجے میں شدید اذیت ہے۔ تو یہ ٹریفک پلان کو پورے شہر میں اثر نو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، مینیج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو ہم مدد کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں، بات کریں، ہم تعاون کر سکتے ہیں، لیکن کوئی شہریوں کے حوالے سے اس حکومت کا کوئی نظر تو آئے کہ وہ کوئی سنجیدہ ہیں، کسی کی پریشانی ان کے لیے کوئی پریشانی ہوتی ہو، دھکے کھاتے رہے لوگ اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور جو سڑک بنی ہوئی ہے اس کو تھرو نہیں کریں گے تو اور ٹریفک مزید جام ہوتا ہے۔ اسی طرح میں دیکھتا ہوں یہاں سے آپ لسبیلا کی طرف چلے جائیں، مسلسل ٹریفک جام آپ کو ملے گا، شہر میں کسی وقت جگہ چلے جائیں تو پھر یہ ٹریفک پولیس کے اہلکار کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ کیوں نہیں ہوئی؟ پھر اگین یہی مسئلہ ہے کہ میکسیمم لوگ جو ہیں ان کا کراچی شہر سے کوئی تعلق نہیں ہے،
جس کے نتیجے میں لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی تو حاضریاں لگ رہی ہوتی ہیں, وہ یہاں موجود ہی نہیں ہوتے, ایک دھندا لگا ہوا ہے. تو اس لیے اس کو اثر نو اس پورے پلان کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے تاکہ شہری اذیت سے بچیں. دوسری بات بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ کراچی میں ایک بڑی یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی ہے. 2 جنرل یونیورسٹیوں پہ یہ شہر چل رہا ہے. 3.5 کروڑ کی آبادی کا شہر, سرکار کے سیکٹر میں جو آپ کہہ سکتے ہیں. اس میں ایک وفاقی اردو یونیورسٹی ہے, اور وفاقی اردو یونیورسٹی میں کم از کم 10 سال تو ہو گئے, 10 سال سے وائس چانسلر کا تقرر نہیں ہوا. دنیا میں یہ کہاں ہوتا ہے؟ سی ایم صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے جب قانون سازی کی تھی اور عملاً آپ نے چانسلر جو پہلے گورنر ہوا کرتا تھا اس کو ایک سیریمونیل پوزیشن دے کر سارے اختیارات آپ نے اپنے پاس لیے, تو آپ یہاں کراچی جیسے شہر میں جو سندھ کا کیپٹل ہے 10 سال 12 سال سے آپ وائس چانسلر کا تقرر نہیں کر سکے وفاقی اردو یونیورسٹی میں. خدا کر کے کراچی یونیورسٹی میں کچھ عرصہ پہلے پرماننٹ وائس چانسلر آئے, وہاں بھی یہی مسئلہ کئی سال سے چل رہا تھا, لیکن وائس چانسلر تو آ گئے. عملاً صورتحال یہ ہے کہ 2019 سے سلیکشن بورڈ ہی نہیں ہو رہا, اپوائنٹمنٹس ہی نہیں ہو رہے, اور رکاوٹیں ہیں جو صوبائی حکومت کی طرف سے براہ راست ڈالی جا رہی ہیں. جو انڈیجنس اور اس کے اختیار ہوتا ہے ایک یونیورسٹی کا جو ہونا چاہیے, اس اختیار کو سلب کیا جا رہا ہے. اپنی مرضی کے پورے سسٹم کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس وقت تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 46,000 اسٹوڈنٹس ہیں کراچی یونیورسٹی میں. ابلا جو ہے نا ایوننگ پروگرام تو یہ سیلف فائننس بیس پہ چلتا ہے, لیکن گرانٹ نہیں دی جا رہی. لائبریری کا حال برا ہے, ڈپارٹمنٹس کا حال برا ہے, واش روم تک جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور ٹیچرز ہی موجود نہیں ہیں, پروفیسرز ہی موجود نہیں ہیں. تو یہ کون دیکھے گا؟ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے حکومت کا نظام چلتا ہے. ہمارے بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے تعلیم کا نظام یہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے, جو بہترین یونیورسٹی ہوا کرتی تھی, جس کا صرف ٹرانسپورٹ میں 125 بسیں چلا کرتی تھیں آج سے کوئی 25-30 سال پہلے. آج ان ظالموں نے سب نے مل کر, ان حکومتوں نے یہ حال کر دیا ہے کہ اس یونیورسٹی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو کون پوچھنے والا ہے اس کا؟ تو اس کی گرانٹ میں اضافہ کرو, اس کا سلیکشن بورڈ کا مکمل کرو تاکہ یہ پروسیس آگے بڑھ سکے. کیوں رکاوٹ ڈال کے رکھتے ہو؟ اپنے بندے لا کر فائنانس میں بٹھا دیے. اب وائس چانسلر عملاً جو ہے, یعنی یوں سمجھ لیں کہ کسی کمپنی میں, کمپنی کا ایک مالک ہے یا اس کا انچارج ہے, وہ اپنے اکاؤنٹنٹ سے نہیں پوچھ سکتا کہ تم کیا کر رہے ہو, وہ ڈائریکٹ سی ایم ہاؤس سے ڈیل ہو رہا ہے. کراچی کے ساتھ کر کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا یہ حال کیا ہوا ہے. سلیکشن بورڈ آپ کرتے نہیں ہو, فیسلٹیز آپ دیتے نہیں ہو. طلبہ یونین کے انتخابات کا اعلان کیا پچھلے سال 2 مہینے میں کروائیں گے, سال گزر گیا. 2008 میں گیلانی صاحب نے اعلان کیا 2008 میں پرائم منسٹر بن کر کے ہم طلبہ یونین کے انتخاب کرائیں گے. 8 سے لے کر آج 23-15 سال گزار دیا آپ نے. 15 سال سے آپ کی مسلسل حکومت ہے سندھ میں, آپ نے کیوں نہیں کروایا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جمہوریت دشمنی بھی کرتے ہیں, آپ تعلیم دشمنی بھی کرتے ہیں, آپ یونیورسٹیوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. پرائیویٹ یونیورسٹی اپنی پسند کی, میڈیکل ہو یا کچھ ہو, ان کو پروموٹ کیے چلے جا رہے ہیں. لاکھوں کروڑوں روپے میں آپ ڈاکٹر بنوائیں, اور جو غریب کا بچہ یا مڈل کلاس, غریب تو ویسے ہی فارغ کر دیا ہے, مڈل کلاس آدمی اگر یونیورسٹی میں پڑھ سکتا ہے تو آپ پڑھائی کے سارے راستے بند کر دیں. تو یہ نہیں چلے گا. اب آپ کو یہ حق دینا پڑے گا. وہاں پر ٹیچرز اسٹرائک کر رہے ہیں, اسٹرائک کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے, پورا تعلیم کا عمل رکا ہوا ہے. لیکن کل ٹیچرز کی ایسوسی ایشن کے لوگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس راستہ کیا ہے. ہم نے کہا ہم آپ کی ہڑتال کی تو حمایت نہیں کرتے, لیکن آپ کے مطالبات کی ساری حمایت کرتے ہیں, اس لیے کہ یونیورسٹی اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز ان سب کو مل کر جو ہے وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی. اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی اپنے بچوں کے لیے, اپنے ٹیچرز کے لیے, اساتذہ کے لیے, اتنی جامعہ کے لیے اور تمام جامعات کے لیے انشاءاللہ تعالی آواز بلند بھی کریں گے, اور اس کے اوپر بات کو بھی آگے بڑھائیں گے. ان چیزوں کو درست ہونا چاہیے. یہ شہر کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کون سی چیز ہے جس کے اوپر آپ بات کریں اور اس میں پریشانی نہ ہو. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں, انٹرویو کرتے ہیں, کراچی کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ہر مسئلہ کراچی کا بنیادی مسئلہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اون نہیں کرتا اس شہر کو. نہ اسٹیبلشمنٹ اون کرتی ہے, نہ وفاقی حکومت اون کرتی ہے, نہ صوبائی حکومت اون کرتی ہے.
یہاں سے اتنا بھاری بھاری مینڈیٹ لینے والے اس کو آن نہیں کرتے. خدا خدا کر کے الیکشن ہوا بلدیاتی، تو اب آپ دیکھیں الیکشن کمیشن کا رویہ کہ وہ ضمنی انتخاب کا اعلان نہیں کر رہا ہے. آپ دیکھیں حکومت کا رویہ کہ وہ ڈیلے پہ ڈیلے کروا رہے ہیں، زبردستی مینڈیٹ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مین اسٹریم میڈیا کا موضوع ہی کراچی نہیں ہوتا، بڑے بڑے اینکرز کا موضوع ہی کراچی نہیں ہوتا. 3.5 کروڑ انسان ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ان کے موضوعات دوسرے ہیں. ایک ایک آدمی کو جو ہے وہ اس کی پوری زندگی کے اوپر گفتگو کرتے رہیں، آپ الزامات لگاتے رہیں، دشمنیاں پھیلاتے رہیں، نفرتیں پروان چڑھاتے رہیں. 3.5 کروڑ انسان، 2 کروڑ 20 لاکھ یوتھ اس شہر میں رہتے ہیں. کسی کا موضوع یہ کراچی شہر نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ نظر انداز کیا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ الیکٹرک 2005 میں اس کی نچکاری ہوئی اور یہ کہہ کر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، جنریشن بڑھ جائے گی. جنریشن ہے، ٹرانسمیشن ہے، ڈسٹریبیوشن ہے، یہ 3 لائسنس ہوتے ہیں. مونوپلائز لائسنس دیا ہوا تھا. اب جون 2023 میں مدت مکمل ہو رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 18 سال میں ان کمپنیوں نے اور ان کے مرجر نے اور ابراج کیپٹل اور اس کے بعد اب لیکویڈیٹر اور پھر اس کے بعد اور تہ در تہ جو کمپنیاں جو ہر پارٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، سب کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ اور سہولت کار اور ان سے پیسے وصول کرنے والی پارٹیاں. یہ بتائیں مجھے تینوں پارٹیاں، ان کے بڑے بڑے لیڈر، دیانتداری کے دعوے کرنے والے، کہ پیسہ کھا کر انہوں نے کراچی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کیوں ان کا لائسنس کینسل نہیں ہوا اب تک؟ اور مزید سازش کی جا رہی ہے کہ ان کے لائسنس کو دوبارہ ان کو دیا جائے. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کہاں ہے؟ کیوں اور کمپنیاں نہیں آ رہی بیچ میں؟ جواب دیں یہ تمام، نواز شریف، عمران خان، زرداری اور ان کے ساتھ ہر حکومت میں شامل ایم کیو ایم، کہ اس کراچی کا یہ ادارہ مشرف صاحب کے زمانے میں فروخت ہوا تھا کوڑیوں کے مول، کھمبوں کی قیمت کے برابر. جنریشن میں کیا اضافہ کیا؟ میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں. جب 2005 میں کے ای ایس سی اس کو فروخت کیا گیا تھا تو اس وقت 9304 ملین یونٹس جنریٹ کرتا تھا یہ ادارہ، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ سیلف سفیشینٹ بنے گا. اس وقت آبادی کیا تھی اور آج آبادی کیا ہے؟ 9304 ملین یونٹ. اس وقت 18 لاکھ صارفین تھے، ایسا ہی ہے؟ اور اب صارفین کی تعداد 34 لاکھ ہے. 34 لاکھ صارفین میں آپ کو پتا ہے کہ 2022 میں انہوں نے کتنے ملین یونٹ بنائے؟ 8496. جو یونٹ 2005 میں بنتے تھے اس سے بھی کم 18 سال کے بعد. تو یہ بتائیں نا نواز شریف، زرداری اور عمران خان، یہ کراچی کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرتے ہو؟ اور پھر لائسنس دینے جا رہے ہو. نہیں دینے دیں گے، تحریک چلائیں گے اس کے اوپر. کراچی کے حق کے اس طرح سے نہیں کھایا جا سکتا. میں مطالبہ کرتا ہوں این ٹی ڈی سی میں، جو نیشنل گریڈ ہے ہمارے پاس ایکسس بجلی ہے، ٹیک اور پے کے معاہدے ہیں. آپ اگر یوز نہیں کریں گے تب بھی پیمنٹ کریں گے. تو جب آپ پیمنٹ کریں گے ان کمپنیوں کو تو نیشنل گریڈ سے ٹوٹل بجلی اگر کراچی کو دے دی جائے تو یہ جنریشن کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. کمپنی کو نکال کے باہر پھینکیں آپ، سرکار میں اس جنریشن کو لیجئے اور کراچی کو بجلی دیجئے. کراچی کا حق ہے یہ. سستی بجلی دیجئے، کہا گیا تھا سستی بجلی پیدا کریں گے، سیلف سفیشینٹ ہوں گے. 3 گنا مہنگی بجلی پیدا کرتا ہے کہ الیکٹرک. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نیپرا کے چیئرمین صرف واز اور نصیحت کرتے ہیں اور سہولت کار بنتے ہیں کہ الیکٹرک کے. جو بھی آتا ہے وہ انہی کا کھاتا ہے، یا پتہ نہیں گاتا ہے. میں کھانے کی بات تو چلو نہیں کہتا، گاتا تو کم از کم ہے. اب پتہ نہیں کھانے کے بعد گاتا ہے یا بغیر کھائے گاتا ہے. اور بغیر کھائے گاتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا کمال کرتا ہے. تو یہ کہ الیکٹرک مافیا کے ساتھ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیوں یہ جنریشن اب ان کو دی جائے مزید؟ اس کو قومی سطح پر اس کو ہاتھ لینا چاہیے، اسٹیک ہولڈر پر مشتمل کمیٹی بنانی چاہیے تاکہ یہ جنریشن، اس کا بوجھ کراچی کے عوام پہ نہ پڑے، نہ فیول کا بوجھ پڑے. یہاں پر ایٹمی پاور پلانٹ موجود ہیں، ابھی افتتاح کر کے گئے 1100 میگا واٹ کا، اس سے پہلے موجود ہیں. تو اس کو کراچی کو بجلی ڈائریکٹ سپلائی کیجئے، آپ لاسز بھی کم ہو جائیں گے. اس وقت بھی جو پلانٹ چل رہے ہیں ان کی جو یہ اولڈ ہیں، فریجائل ہیں، پرانے ہو گئے ہیں، بوسیدہ ہو گئے ہیں، 30 سے 35% ان کی ایفیشنسی کم ہے. جب ان کی ایفیشنسی کم ہے، یہ پرانے ہو چکے ہیں، کوئی پوچھنے والا ان کا نہیں ہے، تو آپ اس کو قومی سطح پر لے کر کمپنی کو باہر کیجئے تاکہ سستی بجلی ملے ہمیں اور اس کے نتیجے میں ان انٹرپٹڈ سپلائی ہو سکے. اور ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے
زیادہ کمپنیوں کو انوائٹ کریں آپ، زیادہ کمپنیاں ہوں گی، کمپٹیشن ہوگا، دنیا بھر میں ہوتا ہے، سستی بجلی ملتی ہے، پرفارمنس بہتر ہوتی ہے، کیوں مونوپلائز یہ لائسنس دیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ الیکٹرک کے حوالے سے تمام جماعتیں خاموش رہتی ہیں، کوئی بیوروکریٹ بات کرے اس کا جو نوکری ہے اس کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ بدل دیا جاتا ہے۔ یونس ڈھاکہ کی مثال آپ کے سامنے، ابھی فواد حسن فواد نے بھی بتایا، میرے جرائم میں سے ایک جرم یہ تھا کہ میں نے جو ہے وہ ان کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات کی تھی۔ تو یہ بیوروکریٹس اگر کوئی ایک آدمی بھی ڈھنگ کا کام کرنے لگے تو اس کا ڈپارٹمنٹ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو رول پلے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہر کوئی کرتا ہے، ہر پارٹی کرتی ہے، ایک دوسرے پہ چور کا الزام لگاتے ہیں، ان چوریوں میں سب شریک ہوتے ہیں اور ہمیں بیوقوف بناتے ہیں۔ ہم بیوقوف بنتے رہے، عوام پاکستان کے 23 کروڑ، خود آپ لوٹ مار کرتے رہیں، لوٹ مار کرنے والوں کے سہولت کار بنے رہیں، ان سے اپنی پارٹی کی فنڈنگ کرواتے رہیں، ہمیں بیوقوف بناتے رہیں۔ تو یہ کے الیکٹرک کے ساتھ اس وقت جو دوبارہ سے دھندا کیا جا رہا ہے کہ کمپنی کو دوبارہ سے لائسنس دے کر لوٹ مار کا یہ بازار اثر نو کیا جائے گا، اس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے، سب سے بڑی جماعت ہے، مینڈیٹ ہے ہمارے پاس لوگوں کا۔ اب وہ بات نہیں ہے کہ آپ جو چاہو کرتے رہو اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ہم نیپراف سے بھی پوچھیں گے اور حکومت سے بھی پوچھیں گے اور عدالت سے بھی پوچھیں گے، فیصلے کیوں نہیں ہوتے؟ فیصلے ہوتے ہیں تو عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ اسٹے کے پیچھے کیا الیکٹرک چھپا ہوتا ہے؟ کیا کرتی ہیں عدالتیں؟ کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں انصاف کیوں نہیں فراہم کیا جاتا؟ سپریم کورٹ میں کیس موجود ہے، ہائی کورٹس میں کیس موجود ہیں، کیوں نہیں سنوائی ہوتی ہے؟ کیوں مافیاز کو اس کی سہولت کاری ہر جگہ سے ہو رہی ہے؟ اس لیے ہم اس حق کے لیے عدالت بھی جائیں گے، سڑکوں پہ بھی جائیں گے اور احتجاج بھی کریں گے۔ یہ ہمارا حق ہے، اس شہر کے لوگوں کا حق ہے کہ ان کو سہولت فراہم کی جائے، ان کو مافیاز کے حوالے نہ کیا جائے۔ گیس کا شدید بحران ہے، کس مسئلے پہ بات کرے آدمی؟ اب آپ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں دیکھیں، ابھی کچھ نہیں ہے، اب یہ گلشن اقبال یہاں پر جو ہے کل سے لائٹ نہیں ہے، راجپوت کالونی بلاک 3، ابھی انہوں نے ایک مثال بتائی ہے، پورے شہر میں جا کے دیکھیں 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سردیوں میں ہو رہی ہے، اس موسم میں ہو رہی ہے، گرمیوں میں کیا کریں گے یہ ظالم؟ تو اس لیے ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اب میں آتا ہوں یہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن 15 جنوری کو ہوا اور آج 15 فروری ہے، 31 کا مہینہ تھا جنوری، ایک دن اور سمجھ لیں، 31 دن گزر گئے۔ 31 دن میں الیکشن کمیشن نے 11 یوسیوں کے ضمنی انتخاب کا اعلان نہیں کیا۔ کیوں؟ چیف الیکشن کمشنر صاحب یہ جواب دیں گے کہ کیوں؟ آپ نے اپنی قانونی تقاضے کو پورا کر کے بے رنگ بے بو بے ذائقہ قسم کے قومی اسمبلی کے ضمنی انتخاب کے شیڈول کا اعلان کر دیا، جس کا پاکستان کو بھی فائدہ نہیں، عوام کو بھی فائدہ نہیں، نہ کسی شہر کو نہ کسی ملک کو۔ ابھی مدت ختم ہو رہی ہے اسمبلیوں کی، آپ سے پوچھا گیا، آپ نے کہا ہماری قانونی ضرورت ہے کہ ہم کریں۔ تو یہ قانون آپ کا کراچی میں آ کر ہر ایک کا قانون بدل جاتا ہے، ہر ایک کا رویہ بدل جاتا ہے، ہر ایک کی اخلاقیات بدل جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس شہر کا۔ وہ بھائی الیکشن اگر ہو گیا ہے تو اس الیکشن کے پروسیس کو مکمل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کس کے کہنے پر یہ اعلان نہیں ہو رہا؟ اگر سندھ الیکشن کمیشن نے سمری بنا کے بھیج دی ہے تو وفاقی الیکشن کمیشن، مرکزی الیکشن کمیشن اس کا اعلان کیوں نہیں کر رہا؟ یہ بتائیں۔ چیف الیکشن کمشنر پہلے بھی کہتے رہے مجھ پر دباؤ پڑتا ہے، ذرا ہمت کر کے بتا دیں کون کون دباؤ ڈالتا ہے، کون کون کراچی دشمنی کر رہا ہے، کون کون کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کے حق پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ابھی تک تو آپ ان کا ساتھی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے اگر الیکشن کے انعقاد کے موقع پر ہمت کی تھی اور الیکشن کروایا تھا تو ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا، ہم نے آپ کو اپریشیٹ کیا تھا۔ ساری چیزوں کے باوجود اگر کوئی ایک کام بھی الیکشن کمیشن سے ٹھیک طریقے سے میں کہتا ہوں سرزد ہو جاتا ہے، ہم تو اس میں بھی ساتھ دیتے ہیں، ہم تو اس میں بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ٹائیں فش۔ اب آپ کے پاس 25 یونین کونسلوں کے کیس موجود ہیں، آپ کے پاس ان 6 یوسیوں کا کیس موجود ہے جو آپ نے خود ہمارے کہنے پر ایک طرح سے سوموٹو لے کر، سوموٹو تھا تو نہیں لیکن ہماری شکایت پر آپ نے یہ کیا تھا، اس لیے کہ آپ نتیجے نہیں دیے جا رہے تھے اور دھاندلی کی جا رہی تھی، نتیجے بدلے جا رہے تھے۔ اب اس میں بھی تقریباً مہینے سے زیادہ ہو گیا، اس کا فیصلہ 22 تاریخ کو کیجئے، کاغذ موجود ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ 15 دن کی ڈیٹ دیں، 15 دن کے بعد پھر آپ کہیں اچھا فلاں آدمی رہ گیا اس کو بھی بلا لو اگلے 15 دن بعد، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جمہوری عمل ہے، اس کو تیز تر کرنا چاہیے، دین اینڈ دیر فیصلہ ہونا چاہیے، واضح نظر آ جاتا ہے۔ اتنے پختہ لوگ ہیں آپ، تجربے کار لوگ ہیں، جب آپ یہ حق نہیں دیتے تو پھر ہم احتجاج پہ مجبور ہوتے ہیں۔ ہم نے دھرنا دیا، علامتی دھرنا دیا، اس دن یہاں پر بحریہ کی مشقیں تھیں، کچھ لوگوں نے تو اپنے دھرنے اس بہانے مؤخر کر کے ختم ہی کر دیے۔
ہم تو احتجاج کے حق سے دستبردار نہیں ہوتے، لیکن ہم انتظامیہ سے تعاون کرتے ہیں۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سر نو بلدیاتی الیکشن مکمل کراؤ تحریک شروع کرنا ہے، اور 19 تاریخ کو انشاءاللہ نیو امیجنا روڈ پر یہاں ایک بہت بڑا احتجاج ہم کریں گے، اور ابھی ہمارے پاس ٹرین مارچ کا آپشن موجود ہے۔ یہ سمجھے اگر کوئی کہ بس ہو گیا، اب جب چاہیں گے ہم اعلان کر دیں گے، جب چاہیں گے ہم میئر بنا دیں گے، جب چاہیں گے ہم پروسیس کو آگے بڑھائیں گے، اب یہ نہیں ہوگا۔ اب آپ کو یہ پروسیس بھی مکمل کرنا ہوگا اور ایمانداری سے کرنا ہوگا۔ آپ مافیاز کے ہاتھ میں نہیں کھیلیں گے۔ آپ انصاف کی بنیاد پر جو مینڈیٹ الیکشن کمیشن کا ہے کہ شفاف غیر جانبدارانہ انتخاب کروائیں، وہ کروائیں۔ آپ جو آر اوز اور ڈی آر اوز کے ذریعے سے گھپلے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں، یہ دیکھیں یہ جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں اپنے نتیجے کو ٹھیک کرنے کی، یہ کراچی کے عوام کا حق کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے ایک مثال بن رہی ہے۔ اگر ہم نے اس طرح سے اس پورے عمل کو نظر انداز کر دیا تو یہ اگلا الیکشن بھی فراڈ ہوگا، اس سے اگلا بھی فراڈ ہوگا، اس میں بھی یہی آروز ہوں گے، اس میں بھی یہی اسی طرح سے قبضے ہوں گے، اس میں بھی اسی طرح سے بس ہو گیا آگے بڑھیں۔ یہ نہیں چلے گا۔ جو صحیح کام کرتے ہیں ہم تعریف کرتے ہیں، جو غلط کرو گے اس کی نشاندہی بھی کریں گے، اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے بھی ہوں گے اور صحیح کرنے پہ آپ کو مجبور بھی کریں گے۔ دھاندلی ہوگی تو دھاندلی کہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری پارٹی، یہ ایک ممبر صاحب نے کہا کہ جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے۔ ہم ہر سیٹ پہ نہیں کہہ رہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، جہاں ہم جینوئن طریقے سے ہارے ہم نے قبول کیا، اتنا ظرف ہے ہم میں، لیکن جہاں ہم جیتے ہیں اور آپ جیت کو ہار میں بدلیں گے تو ہم صرف اس بنیاد پہ کہ آپ کو برا لگتا ہے کہا جائے کہ الیکشن کمیشن نے دھاندلی اس کی ناک کے نیچے ہوئی ہے تو آپ کو تکلیف ہونے دیں۔ عوام کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، جمہوریت کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنی تکلیف برداشت کریں اور جمہوریت کو بچائیں، الیکشن کو بچائیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے چیف الیکشن کمشنر صاحب اب آپ ہیئرنگ میں خود بھی شریک ہوں۔ لوگوں میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ شروع میں تو چیف الیکشن کمشنر نے ٹیک اپ کیا، اب وہ ہیئرنگ میں شریک نہیں ہوتے۔ کیا یہ بھی کوئی دباؤ ہے؟ کیا یہ بھی کوئی دباؤ ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس ہیئرنگ میں شریک نہیں ہوتے ہیں؟ آئیے فیس کیجئے، عدل اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کیجئے، اور ضمنی انتخاب جو بلدیاتی 11 یوسیوں کا ہے اس کا شیڈول کا اعلان کیجئے۔ اس لیے ہم حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارا آئینی حق ہے، جمہوری حق ہے، قانونی حق ہے، عوام کے مینڈیٹ کا تقاضا ہے۔ کراچی میں جماعت اسلامی سب سے بڑی جماعت ہے، ہم اس حیثیت کو بھی سمجھتے ہوئے عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جب انہوں نے خود اعلان کیا، اخباروں میں خبریں شائع کی، میڈیا پہ آ کر کہا کہ اب یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تو وہ ہو کیوں نہیں رہا؟ چیف الیکشن کمیشن یہ جو ہمارے یہاں کے ہیں صوبے کے چوہان صاحب، انہوں نے خود کہا، سیال صاحب نے کہا، تو بھائی اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے نا کہ پروسیس کو آگے بڑھائیں۔ تو وہ اگر نہیں بڑھا رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری سے پہلے تو ہی کر رہے ہیں۔ اگر دباؤ ہے تو بتائیں، ہم ان دباؤ ڈالنے والوں کو بھی ایکسپوز کریں گے۔ کان میں بتا دیں ہمارے کون کون ہیں، ہم میڈیا میں بتا دیں گے۔ اگر زیادہ مسئلہ ہے آپ بول نہیں سکتے تو آپ میں پریشانی، آپ نہیں بول سکتے، ہمیں بتا دیں، ہم بول دیں گے، لیکن اس دباؤ کو قبول نہ کریں۔ جی بتائیے، گاڑی والوں کا کیا حال ہوتا ہوگا، بسوں والوں کا کیا حال ہوتا ہوگا، ایمبولینس والوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہر کام میں عدالت جائیں، چلے جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ چلیں، میں نے آج کہا ہے اپنے ساتھیوں سے کہ ڈی آئی جی ٹریفک سے بات کریں، بیٹھ کر بات کریں کہ چلیں ہم اگر کوئی تعاون کر سکتے ہیں، کوئی سجیشن دے سکتے ہیں تو آج ہم یہ کر کے دیکھتے ہیں، اور کوئی لوگوں کے لیے کوئی بھلائی کا کام کریں۔ نہیں ہوگا تو عدالت جائیں گے، پھر اور کیا کریں گے؟ احتجاج کریں گے، عدالت جائیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی انتظامیہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کوئی حکومت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کہ آپ کو یا تو سڑکوں پہ احتجاج کرنا پڑے یا عدالتوں میں جانا پڑے، اس کے علاوہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ دھرنوں کے علاوہ الیکشن کمیشن بھی نہیں سنتا، تو باقی تو آپ چھوڑ دیجئے۔ تو اس لیے خدا کے لیے شہریوں کو بھی
مطلب انسان سمجھو، یہ انسان ہے، کیڑے مکوڑے نہیں ہیں. اچھا، یہ میں نے ایک بات کی تھی، شاید اس میں وضاحت کی ضرورت ہے. اردو یونیورسٹی جو ہے نا فیڈرل اردو یونیورسٹی ہے، اور اس کا براہ راست تعلق سی ایم سے نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق فیڈرل گورنمنٹ سے ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ سے تعلق ہے تو پریسیڈنٹ ہیں، پریسیڈنٹ جو ہمارے علوی صاحب ہیں، تو ان کو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ اس شہر سے وہ تعلق رکھتے ہیں. اتنا بڑا مینڈیٹ ان کی پارٹی کو ملا تھا، وہ تو ویسے بھی پارٹی ورکر کے طور پر بھی بیہیو کر رہے ہیں، وہ کون سا پریزیڈنٹ بن کے بیہیو کر رہے ہیں. تو جب وہ پارٹی ورکر کے طور پر بیہیو کر رہے ہیں تو ان کی پارٹی کو اتنا بڑا مینڈیٹ ملا، وہ اپنا رول کیوں نہیں ادا کرتے؟ کیوں فیڈرل یونیورسٹی ہے اردو کی اور اس میں وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے؟ تو اگر میری بات سے غلطی سے میں نے کہہ دیا ہو کہ سی ایم کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے، این ای ڈی یونیورسٹی سے، داؤد بھی وفاقی ہے، تو لیکن جس کا تعلق وفاق سے ہے تو وہ وفاقی جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کا کام ہے نا کہ یہ کام کریں. پھر پریزیڈنٹ نہیں کر رہے، لیکن بات یہ کہ پرائم منسٹر بھی تو ہے نا اس ملک میں، کوئی تعلیم کا منسٹر بھی تو ہوتا ہے، کسی کا کوئی رول تو ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے.